مظلوم کربلا نے سنا عزادارو، اس وقت اپنے تمام چاہنے والوں کو اکٹھا کیا، گلے سے لگایا، لگانے کے بعد ایک جملہ کہا، دیکھو جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے۔ یہ تھا جملہ جو مظلوم کربلا نے فرمایا تھا۔ چراغ کو روشن غازی عباس ہی سے کیوں کرایا؟ ارے بھتیجا موجود تھا، سگا بیٹا موجود تھا، لیکن غازی عباس سے ہی چراغ کو روشن کیوں کرایا؟ مظلوم کربلا کو غازی پر اتنا بھروسہ تھا کہ حسین کو سب چھوڑ کر جا سکتے ہیں، عباس کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ عزادارو، اتنا بھروسہ تھا غازی عباس پر، مظلوم کربلا کو سب چھوڑ کر جا سکتے ہیں، عباس کبھی چھوڑ کر جا نہیں سکتے۔ عزادارو، بعد کربلا جس نے بھی یہ سنا کہ زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی، پلٹ کر ایک ہی سوال کیا، عباس کہاں تھے؟ عباس کہاں تھے؟ عباس کہاں تھے؟ یہ جملہ ذہن میں رکھے، ایک روایت پڑھتا ہوں، مجلس رحمت تمام ہو جائے گی۔ عزادارو، مظلوم کربلا کی ایک کنیز تھی جس کا نام آپ نے تاریخ میں شیری سنا ہے، بہت کم آپ نے مصائب سنے ہوں گے، آج سن لے عزادارو۔ مظلوم کربلا کی بہت وفادار کنیز تھی، تاریخ نے نام شیری لکھا ہے۔ کس کی کنیز تھی؟ مظلوم کربلا کی زوجہ جو ہے جناب شہربانو، یہ ان کی کنیز تھی۔ عزادارو، ایک دن وہ آیا کہ مظلوم کربلا جناب شہربانو سے شیری کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اے شہربانو، یہ تمہاری کنیز شیری ہے نا، یہ بہت مومنہ ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت امانت دار ہے۔ جناب شہربانو نے ان جملوں کو سنا، سننے کے بعد شیری کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا، شیری، آج سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ شیری نے کہا، شہزادی کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا، نہیں شیری، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی، پھر شہزادی آزاد کیوں کر رہی ہو؟ کہا، شیری، ارے جس کی تعریف میرا آقا کر دے، میں نہیں چاہتی کہ وہ میری کنیزی میں رہے۔ عزادارو، سننا مصائب، میں نہیں چاہتی وہ میری کنیزی میں رہے۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جناب شیری نے کہا، شہزادی ٹھیک ہے، مجھے آپ آزاد کرتی ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کی غلامی میں رہنا چاہتی ہوں۔ عزادارو، مختصر کر رہا ہوں مصائب کو۔ جناب شیری رہتی رہی مظلوم کربلا کے یہاں۔ ایک دن وہ آیا، مظلوم کربلا کا ایک چاہنے والا ہے جس کا نام حارث ہے، کوفے کے باہر ایک پہاڑی پر رہا کرتا تھا، مظلوم کربلا سے ملاقات کے لیے آیا۔ مظلوم کربلا نے جناب شہربانو سے کہا، اے شہربانو، میں چاہتا ہوں کہ شیری کا عقد حارث کے ساتھ کر دوں، مولا جیسے آپ کی مرضی۔ جناب شیری کے پاس مظلوم کربلا آئے، آنے کے بعد کہا، اے شیری، میں چاہتا ہوں تمہارا عقد حارث کے ساتھ کر دوں، مولا جیسے آپ کی مرضی، آپ میرے والی و وارث ہیں۔ اے شیری، ذرا یہ بتا دو کہ تمہارا حق مہر کیا ہوگا، یہ بتا دو تمہارا مہر کیا ہوگا۔ جناب شیری نے کہا، مولا، جسے آپ کے در کی غلامی مل جائے اسے حق مہر کچھ نہیں چاہیے۔ مظلوم کربلا کا اصرار بڑھا، شیری بتاؤ، ارے تمہارا مہر کیا ہے؟ کہا، مولا، بس حارث سے اتنا کہہ دو کہ ہر سال مجھے کوفے سے مدینہ آپ کی زیارت کے لیے لے کر آ جائے، بس یہی میرا مہر ہوگا۔ عزادارو، میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے نا، بعد کربلا جس نے بھی سنا زینب کے سر سے چادر چھین گئی، سب نے سوال کیا، عباس کہاں تھے؟ بس مصائب سن لینا عزادارو۔ لو عزادارو، جناب شیری حارث کے گھر آ گئی،
ہر سال یہی ہوتا تھا، جناب شیری کو حارث لے کر آتے تھے، زیارت کراتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ عزادارو، جیسے 61 ہجری کا محرم آیا، شیری زیارت کر کر واپس جا رہی تھی، مظلوم کربلا نے درد بھری آواز دی، اے شیری، اگلے سال کا کیا ارادہ ہے؟ جناب شیری نے کہا، مولا، ارے جیسے ہر سال آتی تھی ایسے ہی اگلے سال بھی آؤں گی۔ مظلوم کربلا نے کہا، اے شیری، اگلے سال تم نہیں آنا، ہم خود تمہارے مہمان ہوں گے۔ عزادارو، ارے جیسے 61 ہجری آئی، ارے مظلوم کربلا نے کہا، شیری ہم خود آئیں گے۔ شیری کچھ سمجھ نہ پائی، کہا مولا آپ خود آئیں گے؟ کہا شیری، کہا مولا ارے آپ آؤں گے؟ کہا شیری تنہا میں نہیں آؤں گا، ساتھ میں علی اکبر بھی ہوں گے، اونو محمد بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے۔ ارے شیری تنہا ہم مرد نہیں ہوں گے، زینب بھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوں گی۔ پر شیری نے سنا، کہا مولا میرے گھر کا مقدر تو آسمان سے مل جائے گا، آپ سب آئیں گے۔ لو عزادارو، شیری لوٹ کر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد انتظار بھی کیا، انتظام بھی کیا۔ عزادارو، آپ سوچ سکتے ہیں شیری نے انتظار کیسے کیا ہوگا، لیکن انتظام سننا، شیری نے انتظام کیا کیا؟ اپنے گھر میں نئی قالینیں منگوائی، اس پر میرے مولا سجاد بیٹھیں گے، اس پر قاسم بیٹھیں گے، اس پر اونو محمد بیٹھیں گے۔ کچھ دنوں بعد شیری کو معلوم ہوا، ارے میرے آقا کے یہاں ایک چھوٹا سا مہمان بھی آیا ہے۔ ارے شیری نے چھوٹا سا جھولا منگوایا، اس میں علی اصغر آرام کریں گے۔ عزادارو، ارے شیری انتظام کر رہی ہے۔ کوفے کے بازار سے شادیانوں کے بجنے کی آواز آئی۔ شیری نے کہا، اے حارث، ارے دیکھو کیا کوفے والوں کو معلوم ہو گیا، میرے مولا آ رہے ہیں۔ عزادارو، حارث گئے، جانے کے بعد دیکھا، ارے چہرے کے بل پڑے ہوئے ہیں۔ کہا شیری، ارے ہمارے مولا تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑا عجیب و غریب کاروان ہے، بڑا عجیب و غریب قافلہ ہے۔ کہا حارث تم نے کیسے پہچانا؟ کہا کچھ بچے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لیکن نہ کسی سے کھانے کا سوال، نہ پانی کا سوال، نہ کھانے کا سوال، نہ پانی کا سوال۔ کہا حارث، لو میں پانی دیتی ہوں، میں کھانا دیتی ہوں، جا کر کھلا بھی دو، پلا بھی دو۔ حارث لے کر آئے۔ قافلے والوں نے عجیب و غریب سوال کیا، حارث یہ بتاؤ یہ صدقہ ہے یا تحفہ ہے؟ حارث آئے، کہا شیری، قافلے والوں نے عجیب سوال کیا، کہا کیا؟ کہا صدقہ ہے یا تحفہ ہے؟ ارے شیری مچل گئی، یہ سوال میرے مولا کے گھر آنے کا ہے۔ کہا حارث کیا اجازت ہے میں تمہارے ساتھ چلوں؟ کہا ہاں چلو۔ عزادارو سننا جملہ، جس نے بھی سنا زینب کے سر سے چادر چھینی۔ ایک سوال کیا، عباس کہاں تھے؟ عزادارو شیری آئی، آنے کے بعد کہا، ایک غریب کے پاس آئی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا، کمر میں لنگر تھا۔
کہا اے بیمار، ارے یہ قافلہ کہاں سے آیا؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے۔ شیریں نے رونا شروع کیا، جناب زینب کی طرف نظر پڑی، آئی، آنے کے بعد کہا اے بی بی، ارے یہ بیمار کہہ رہا ہے ہم مدینے سے آئے ہیں، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کہا ذرا اتنا بتا دو مدینے میں میری شہزادی کو جانتی ہو؟ کا نام کیا ہے؟ کا خبردار اس بڑے مجمع میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی۔ عزادارو، ارے گفتگو چل رہی تھی، سر حسین سے رونے کی آواز آئی، شیریں قریب آئی، آنے کے بعد کہا مولا میں نے پہچان لیا، وہ قاسم کا سر ہے، وہ نو محمد، وہ علی اکبر۔ اے مولا، قاسم کا پرس آباد میں، اور نو محمد کا پرس آباد میں، علی اکبر کا پرس آباد میں، ارے زینب کے سر سے ردا چھین لی گئی، مجھے اتنا بتا دو ارے میرا عباس کہاں تھا؟ اے شیریں، پہلے عباس کے بازو کٹے، بعد میں زینب کے سر سے ردا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقلبون۔